کہ اس محفل کو میرا پرخلوص سلام۔ میں اس لائق تو نہیں تھا کہ میں آج کے اس موقع پہ صدارت کا کام انجام دوں، لیکن ناگہانی کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ شاید اگر پروفیسر خان محمد عاطف صاحب موجود نہ ہوتے، ہم تو اس محفل کے بنیادی تصورات سے بھی محروم رہ جاتے۔ انہوں نے جس طرح سے ہمارے علم میں اضافہ کیا ہے، انہوں نے اپنا حق استادی کو بخوبی انجام دے دیا۔ خداوند پاک ان کو اس کی جزائے نیک دے اور ان کو صحتیاب رکھے۔ خالد رشید صاحب کی موجودگی کا مجھے اندازہ تھا، حسیم صاحب کی آمد کا بھی اندازہ تھا، ندوۃ العلماء سے بھی بہت ساری شخصیات کی آمد کا تذکرہ تھا، مولانا صاحب کا بھی یہاں پہ موجودگی اس دعوت نامے میں چھپی تھی۔ میں گھبرا رہا تھا اندر سے کہ آخر اس محفل کو آراستہ کرنے کا جو فرض مجھے جو سونپا گیا ہے، کہ آخر اس کا حق کیسے ادا ہوگا۔ میری خوشبختی یہ ہے کہ بیٹھنے کے لیے میرا مقام بیچ میں تھا۔ دونوں طرف سے ترازو جو تھے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ادھر دیکھتا تھا تب بھی روشنی کا احساس ہوتا تھا، ادھر دیکھتا تھا تو روشنی کا احساس ہوتا رہا۔ اور یہ روشنی جس پس منظر میں اس محفل میں آج چھا گئی، وہ مخاطب تھے۔ پہلے ادھر ہی بیٹھے تھے، پھر شام آدھی محفل کا وقت ہونے کے بعد وہ سامنے آ گئے۔ وہ منظر بھرپور دل دماغ کو تازہ کرتا رہا کہ آخر ہم لوگ کیوں اکٹھا ہوئے ہیں یہاں آج۔ میں نے بھی کسی نظریے سے شاکر ہاشمی صاحب کو اپنی زندگی میں جو مختصر وقت میرا یہاں لکھنؤ میں گزرا ہے اس میں دیکھا ہے، یونیورسٹی کے زمانے سے۔ میرے تصور میں اخلاقیات کی بلندی ان کا نصب العین رہا، اور بلا کسی امتیاز کی وہ ہر فرقے میں بڑی آسانی سے اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ ابھی بھی ان کا یہ روز کا زندگی کا جو طریقہ ہے، اس سے پہلے بھی جب ایک جگہ مجھے وہ بلائے تھے، وہاں ایک خاص قسم کی محفل نہیں تھی بلکہ ایک انکلوسیو گیدرنگ تھی۔ باوقات طریقے سے یہ کھڑے ہوتے ہیں محفل میں، اپنی بات پراثر طریقے سے کہتے ہیں۔ یہ اس انسان کا تعارف ہے جو یقین موقف رکھتا ہو اور جس کا ایمان مضبوط ہو اندر سے
سے جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ فرقہ وارانہ تصورات کی جو اڑچنے ہیں اس کو پار کر کے قدم لانگ کے چل نکلتا ہے اور اپنے تاثر چھوڑ جاتا ہے. جس کسی نے آج تک ان کی نجی زندگی پہ تھوڑا سا بھی اگر ان کی نظر رہی ہے تو میڈیا میں، فطری دنیا میں یہ ہمیشہ اپنا ایک متوازن بنائے رکھے ہیں جو ہمارے لیے ایک دھروہر ہے. ایک انسان کسی بھی قبیلے کی عکاسی یا نمائندگی تبھی کر سکتا ہے جب اس کو کسی دوسرے فرقے میں بیٹھنے کی جگہ ملے. یہ اپنی جگہ مکمل بنائے ہوئے ہیں. اچھا تو مجھے یہ بھی لگا جب قرآن پاک کے پس منظر سے آج شنکر دیال شرما صاحب کو بھی یاد کیا گیا. جس کسی نے یاد کیا، پروفیسر وسیم صاحب نے یاد کیا، شاید ہم کو یہ یاد دلایا کہ قرآن پاک صرف ہدایت کی کتاب ہمارے لیے ہی نہیں ہے بلکہ پورے عالم کے لیے ہے. اگر بات یہ ہے کہ یہ کتاب پورے عالم کے لیے ایک رہنمائی کی کتاب ہے تو کچھ دن پہلے جب شاکر صاحب عکس قرآن مجھے دے گئے تھے، میں رات کو جب اٹھا تو میری توجہ اسی پہ مرکوز رہی. کتاب کا نام عکس قرآن ہے. خالد رشید صاحب اور باقی مولانا لوگ آج اس محفل میں موجود ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی فتویٰ ان کے خلاف جاری ہے. عکس قرآن ایک بہت بڑا مضمون ہے. قرآن پاک کا عکس کھینچنا یہ شاید انسانی طاقت سے پرے ہے. اور اگر کسی نے اس طریقے کی ہمت کی ہے تو شاید یہ قدم مذہب کی حدود شاید پار کر جا رہا ہے، ایسا مجھے لگا. لیکن تھوڑی دیر بعد عکس کو میں نے کسی اور طریقے میں دیکھا ڈھلتے ہوئے. اوپر لکھا تھا مجموعہ ہم نعت و منقبت. تو مجھے لگا کہ نہیں، حد کا تجاوز نہیں ہوا ہے. اس کا پس منظر باندھا گیا ہے کہ اگر ایک طریقے سے کہہ دیا جائے عکس قرآن کو تو لکھنے والے نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا ہے، اپنی سیماؤں کو لانا نہیں ہے. یہ کلام جو ان کا انفرادی ہے اس کے اوپر جو بھی تبصرہ جو عالمان دین نے کیا ہے اس کو جب آپ پڑھیں گے تو کتاب کی گہرائیوں تک انسان تھوڑی سی ڈبکی لگا لیتا ہے. اور آپ کا جو ذوق ہے وہ کتاب کو آگے پڑھنے میں مبذول ہو جاتا ہے. یہ اچھا کام اور نمایاں کام ہے اس کتاب کا کہ تبصرات بھی ہیں اور آپ کا جذبہ بھی مبذول کر دیا گیا ہے کہ آپ اس کو ایک پس منظر کے اعتبار سے پڑھیں.
ہم میں نعت میں بہت بڑی طاقت، بہت بڑی طاقت۔ میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے دریاؤں کی سمتیں بدلی ہیں، بادلوں کے پرواز بدلے ہیں۔ جو عقیدہ رکھتے ہیں لوگ، ان کو پورا اندازہ ہے کہ جب ایمان کی شدت اپنے عروج کو پہنچتی ہے تو یہ چیزیں سبب بن جاتی ہیں نجات کی، بہبودی کی، ترقی کی، اور فطری اعتبار سے آپ کو اپنی زندگی میں ہی نہیں بلکہ اجتماعی زندگی میں آسانیاں برپا ہو جاتی ہیں اگر عملی اعتبار سے آپ اس کو صدق دل سے مان لیں۔ سوال موجودہ دنیا کا اب اتنا ہی محدود نہیں رہا جتنا ہم سوچتے تھے۔ ہمارا کام حمد اور نعت یا منقبت سے ہی انجام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایک پہلو ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو دیکھ کر باقی چیزوں سے آدمی منحرف ہو جائے۔ یہ وسیلہ ہے، یہ ابتدا ہے، یہ اچھی شروعات ہے، لیکن انجام نہیں۔ اس کے بعد اکثر آپ کو اپنے انفرادی اور اجتماعی برتاؤ میں دیکھنا ہوگا، علمی سطحوں میں بھی دیکھنا ہوگا، دنیا کے ہر اس اعتبار سے دیکھنا ہوگا جو جدید دنیا نے چیلنجز آپ کے سامنے لا کے کھڑے کر دیے ہیں۔ آج کی تاریخ میں آپ اگر یہ کہیں کہ اگر طاقت پرانی طاقت کا ایک نمونہ ہے تو طاقت کو کس کس طریقے سے آراستہ کیا جائے آپ کو سوچنا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو ضابطہ حیات ہی نہیں بلکہ آپ کو تعلیم کے جو آپ کے وسیلے ہیں اس پہ بہبودی لانی ہوگی۔ آپ کو اپنے نصاب میں کچھ ترقی کرنی ہوگی، آپ کو وہ انکلوسیو نصاب بنانا ہوگا۔ ایک وقت ایسا تھا جب میں دور دراز علاقے سے یہاں لکھنؤ میں آیا، بڑی ایسی کیفیت تھی کہ رہنا پڑتا تھا، کہیں کھانے پینے کا بھی سوچنا پڑتا تھا۔ ندوۃ العلماء ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم کم سے کم پیسے میں اپنا 2 وقت کی روٹی کھا لیتا تھا۔ اگرچہ وہ کہیں اور بھی رہتا تھا، اگر اس کا کوئی وہاں پہ دوست ہوتا تھا تو وہاں کا کچن اس سے فیضیاب تھے وہ بچے جو کہیں اور کھا نہیں پاتے تھے۔ آپ کو طالب علموں کے لیے یہ سہولتیں مہیا کرنی ہوں گی۔ آپ کو اندازہ کرنا ہوگا غربت کا اس ملک کی۔ آپ کو ہر پہلو سے آگے بڑھنا ہوگا، میل جول بڑھانا ہوگا،
ایک زمانہ ایسا تھا کہ آپ کی عملی دنیا ایسی تھی کہ ہر انسان اس سے متاثر ہو جاتا اور آپ کے اوپر اعتبار، یقین، ایمانداری، اس کے آپ سمبل ہوا کرتے تھے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نے وہ ویلیوز، وہ بنیادیں کھو دی ہیں۔ جب تک وہ واپس نہیں لایا جائے گا تب تک ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ ہی اچھالتے رہیں گے، کوئی امتیاز تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ علم حاصل کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے بڑی فرما برداری، بڑی تابعداری، بڑی دعائیں درکار ہیں۔ یہ کتاب ہم کو ان کی طرف گامزن کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنے ان اصولوں کو، ان صفات کو اور مضبوط کریں اور اس کو اجتماعی زندگی میں پیوست کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ انفرادی ہی طریقے سے نہیں بلکہ اجتماعی طریقے سے بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس سے پیدا کر سکیں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نماز کا وقت ہے، کوئی بھی تقریر نماز سے ضروری نہیں ہو سکتی، لہذا مجھے بھی اب اپنی بات کو ختم کر لینا چاہیے، اور میں شاکر صاحب کا ایک بار پھر تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے اس محفل میں بھی میرا تعارف کر کے مجھے اچھے لوگوں سے، خوش اخلاق لوگوں سے میری ملاقات کرائی، اور جن سے مل کے میرے اندر بھی ایمان کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اس کتاب سے مستفید کرے، اور یہی میری دعا ہے، اور یہی میری آپ سب کے لیے دعا ہے۔ آمین ثم آمین۔